اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم اغفر لی۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اسی کی تعریف ہے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی ذات کے برابر، اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ آج کا ہمارا پارہ نمبر 2۔ پارہ نمبر 2 میں پہلے ہم تلاوت سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کی تفسیر کی طرف چلیں گے۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 2۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب
یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ آیت نمبر 142 سے لے کر 145 تک ہمیں تحویل قبلے کا حکم جو ہے وہ ملتا ہے، اور تحویل امت جو ہے اس کی بھی علامت ہے۔ ان آیات میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ نماز کے دوران اپنا رخ بیت المقدس کی بجائے مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ مسجد حرام میں خانہ کعبہ ہے، جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مہاجر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو شدید محبت تھی۔ اس سے قبل بیت المقدس کو قبلے کی حیثیت حاصل تھی۔ مدینہ ہجرت کے بعد مہاجر صحابہ نے ان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی کہ آیا وہ کعبہ کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ترجیح دے کر بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی آزمائش بھی تھی اور امتحان بھی تھا۔ صحابہ کرام جب اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار دعا کے نتیجے میں اللہ نے مسجد حرام کو قبلہ بنانے کا حکم دیا۔ ان آیات میں واضح کیا گیا کہ اہل کتاب بھی جانتے ہیں کہ اصل اور اولین قبلہ خانہ کعبہ ہی ہے، جس کی بنیادوں کو ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا تھا۔ اہل کتاب نے جب قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کیا تو جواب دیا گیا کہ اللہ ہر سمت میں موجود ہے، اہمیت کسی سمت کی نہیں، اللہ کے حکم کی ہے۔ ساتھ ہی اس بات سے بھی آگاہ کر دیا گیا کہ تحویل قبلہ دراصل تحویل امت کی علامت ہے۔ بنی اسرائیل کو کتاب و شریعت کا حامل ہونے اور نوح انسانی کی رہنمائی کے اعزاز سے محروم کیا جاتا ہے۔ اب نوح انسانی تک اللہ کا پیغام پہنچانا اور اتمام حجت کرنا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ انہیں یہ حجت اسی طرح پوری کرنی ہوگی جیسے اسے پورا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول سے، اپنے عمل سے اور غلبہ دین کے لیے پوری طرح اجتماعی طور پہ جد و جہد میں ثابت قدمی اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ آیت نمبر دیکھیے گا 146 سے 147۔ پلیز اپنے پاس مصحف کھول کے رکھیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ بنی اسرائیل کا حق کو چھپانے کا جرم ان دو آیات میں واضح کیا گیا۔ ان آیات میں یہ بات واضح کی گئی کہ بنی اسرائیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے۔ کیسے پہچانتے تھے؟ کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وہ حق کو چھپانے کا جرم کر رہے ہیں، لیکن اللہ حق کو واضح فرما کر رہے گا۔ آیت نمبر 148۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ مقابلے کا اصل میدان، سبقت الی الخیر، نیکی کی طرف دوڑ، نیکی کی طرف سبقت لے کے جانا۔ اس آیت میں تحویل قبلہ کے بحث کے دوران اللہ نے اس حقیقت کی طرف بھی رہنمائی فرمائی کہ ہر انسان کا ایک معنوی قبلہ بھی ہوتا ہے، جس کو وہ اپنا مطلوب بناتا ہے، اپنا مقصود بناتا ہے اور اس کے حصول کی خاطر وہ جد و جہد کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ اہل ایمان کے لیے مقابلے کا جو اصل میدان ہے، یعنی مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو مقابلے کا اصل میدان ہے، وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا کا ہے۔ ایک روز ان سب کو اللہ کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے، جہاں اس نتیجے کا اعلان ہوگا کہ جو کام اور جو عمل ہم اس دنیا میں کریں گے، اور یہ دیکھا جائے گا کہ کون نیکیوں میں آگے نکلا اور کون پیچھے رہ گیا۔ آیت نمبر ہے 149 سے 150۔
ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون۔ اب یہاں پہ تکرار کی گئی، بار بار بتایا گیا، تحویل قبلہ کے حکم کی تکرار ہے۔ ان آیات میں 2 بار تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا۔ بنی اسرائیل نے تحویل قبلہ کے حکم پر ایک طوفان اٹھایا ہوا تھا، اور کہتے کیا تھے؟ کہتے یہ تھے کہ مسلمانوں کا کیسا دین ہے کہ جس کا قبلہ ہی طے نہیں ہو رہا۔ فرمایا گیا کہ ان کے پروپیگنڈے کی پرواہ مت کرو اور صرف اللہ ہی سے ڈرو، اور ایسا کرو گے تو عنقریب اللہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل فرما دے گا۔ آیت نمبر دیکھیے گا 151 سے 152۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کما ارسلنا فیکم رسول منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اگلی آیت دیکھیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار۔ ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت کا اعلان ہے جس کا بیان آیت نمبر 129 میں ہم نے پڑھا تھا۔ اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ اللہ نے 2500 برس بعد دعا قبول فرمائی، اور ان انبیاء کی ذریت میں سے یعنی ان کی اولاد میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جو لوگوں کو اللہ کی آیات سنا سنا کر متوجہ کرتے ہیں۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ان کا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی ان کے دل سے دنیا کی محبت نکال کر اللہ کی محبت اور آخرت کی فکر داخل کرتے ہیں۔ انہیں اللہ کے احکامات سکھاتے ہیں، حکمت اور دانائی کی تعلیم دیتے ہیں، اور انہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو وہ پہلے نہیں جانتے تھے۔ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ کار کہ جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ افرادی قوت فراہم کی جس نے مال و جان کی بازیاں لگا کر اقامت دین کی منزل سر کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ بالا تمام امور قرآن کریم کے ذریعے انجام دیے، اور جتنے بھی بگڑے ہوئے افراد تھے ان کو تربیت کے ذریعے بتدریج یعنی آہستہ آہستہ اللہ کی راہ کا مجاہد بنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کا طریقہ تعلیم و تربیت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لہٰذا حکم دیا گیا کہ تم اللہ کا شکر کرو، تم اللہ کا شکر کرو اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہ کرو، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو، وہ بھی تمہیں یاد رکھے گا۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت یعنی آیت نمبر 52 کو آپ سب مارک کریں، اور مارک کر کے آپ سب نے یہ آیت جو ہے گروپ میں شیئر کرنی ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اور یہ آیت ہم سب کے لیے کیوں ضروری ہے؟ آپ دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کو یاد کرتے ہیں، اور جو آپ کو یاد نہیں کرتا، جو آپ سے ملنا نہیں چاہتا، جو آپ کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہتا، آپ اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو اس آیت کو سامنے رکھیے اور اپنا اور اپنے رب کا تعلق چیک کریں کہ کس قدر مضبوط ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد یہ فرمایا
کہ تم مجھے یاد کرو تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ تو اگر ہم اس کو یاد نہیں کریں گے اس کے کلام کے ذریعے، اس کی نماز کے ذریعے، اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے ذریعے، تو پھر وہ ہمیں کیسے یاد کرے گا؟ تو اس آیت کو مارک بھی کرنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر ہے 153 سے لے کر 157 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان آیات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میری راہ میں وہ تمام لوگ جو میرے راستے پہ چلیں گے ان پر آزمائش آ کر رہے گی۔ اہل ایمان سے خطاب کی ابتدا کی گئی ہے۔ یہاں پہ انہیں یہ بتایا گیا کہ مدینہ ہجرت کے بعد اب امتحان اور آزمائشوں کی نئی صورتیں سامنے آئیں گی۔ جیسے کہ ایک شعر بھی ہے اقبال کا کہ جس میں آپ یہ دیکھیے، جس میں اقبال کہتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ اصل میں ہمارے ہاں جو عشق لفظ ہے اس کا صرف ایک ہی مطلب لیا جاتا ہے، اور جہاں کہیں لفظ عشق کا استعمال ہوتا ہے تو ایک عورت اور ایک مرد کے ریلیشن کو ہی سامنے فوراً وہی ایک تصویر ہمارے سامنے آتی ہے، کیونکہ بچپن سے وہ تربیت ہی نہیں کی گئی ہوتی کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت کریں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزاریں، تو ہمیں عشق مجازی جو ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا، عشق حقیقی کا، عشق مجازی کا تو سب کو پتہ ہوتا ہے، عشق حقیقی کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں اپنے رب سے کس حد تک عشق کرنا ہے۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ تو جیسے جیسے عشق کی آزمائشوں سے گزرتے جائیں گے، تپتے جائیں گے، نکھرتے جائیں گے۔ اب یہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ اب تم پر جنگ فرض کی جائے گی، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے مارے جائیں وہ مردہ نہیں بلکہ ایسی شاندار زندگی پا لیتے ہیں جس کا شعور اس دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے۔ دین پر عمل جو ہے صرف عبادات تک محدود نہیں بلکہ اس کی تبلیغ اور غلبے کی جدوجہد بھی، یعنی اس کی کوشش بھی کرنی ہے۔ صرف عبادات نہیں کرنی، صرف نماز نہیں پڑھنی، صرف آپ کو جو چیز عبادت میں شامل ہوتی ہے اسی پہ عمل نہیں کرنا، بلکہ پورے کے پورے دین کو لینا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ اس جد و جہد کے دوران، اس کوشش کے دوران جو ہے آزمائشیں آتی رہیں گی، مال اور جان کی قربانیاں بھی پیش کرنی پڑیں گی۔ بشارت دی گئی، خوشخبری دی گئی ان خوش نصیبوں کے لیے جو ہر طرح کی آزمائشوں کا دیوانہ وار مقابلہ کرتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی عنایات ہیں، اور یہی لوگ قرآن مجید کے حوالے سے اللہ کے مطابق یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ آیت نمبر دیکھیے گا 158۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اللہ کی راہ میں اس آیت میں دیکھیے کہ حضرت ہاجرہ کی بے قراری کے بارے میں، ان کی یاد کے بارے میں بتایا گیا۔ پچھلی آیت جو تھی اس میں جنگ کا ذکر کر کے اب حرم کی حدود میں صفا اور مروہ کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ اس وقت جنگ کا اولین ہدف حدود حرم کو مشرکین کی، یعنی کافروں کی نجاست سے پاک کرنا تھا۔ اللہ کی راہ میں کوشش اور مشقت کا ذکر جو ہے وہ پچھلی آیت میں آیا۔ ایسی ہی مشقت کی یاد
صفا مروہ کو بھی دیکھ کر آتی ہے، کیونکہ وہاں بھی آپ کو کوشش کرنی ہوتی ہے، مشقت کرنی ہوتی ہے۔ یہ مشقت ان پہاڑوں کے درمیان سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت ہاجرہ نے اس وقت اٹھائی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے انہیں اور اپنے شیرخوار بچے اسماعیل علیہ السلام کو حرم کی بنجر زمین میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ بچہ بھوک سے بلک رہا تھا اور حضرت ہاجرہ غذا اور پانی کی تلاش میں بے قرار ہو کر صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھی۔ اللہ نے قربانی و ایثار کے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ رہتی دنیا تک جاری رکھنے کے لیے سعی کی عنوان سے حج اور عمرے کا ایک لازمی رکن بنا دیا۔ ہم آج جس کنڈیشن میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کو دیکھتے ہیں، جس طرح ہمیں نظر آتی ہیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو وہاں پہ چھوڑ کے گئے تھے تو اس وقت یہ سہولیات اور یہ جو رونق اور اتنی آبادی جو ہمیں نظر آتی ہے آج، اس وقت یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ صرف 2 پہاڑیاں تھیں، نہ کھانے کے لیے کچھ تھا، نہ پانی تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بالکل کوئی چیز ایسی نہیں تھی اور آبادی بھی نہیں تھی۔ تو ایسی صورت میں جب انہوں نے کوشش کی ہوگی ایک جگہ سے دوسری جگہ دوڑ لگانا، اور آپ نے دیکھا ہے کہ کتنا ڈسٹنس ہے دونوں پہاڑیوں میں، جو لوگ حج عمرہ کر کے آئے ہیں انہیں پتہ ہے کہ کتنی مشقت ہوتی ہے، پھر ایک بچے کو لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اور دوسری جگہ سے پھر واپس آنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کی یہ کوشش، ایک ماں کی اپنے بچے کے لیے یہ بےتابی اور یہ کوشش اتنی پسند آئی کہ انہوں نے اس کو حج کا رکن بنا دیا۔ آیت نمبر یہ دیکھیے گا، آیت نمبر 159 سے لے کر 163 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان آیات میں لعنت ہے ان لوگوں پر جو حق کو چھپاتے ہیں۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کے کتمان حق کو جو جرم انہوں نے کیا تھا اس کو بیان کیا گیا۔ کتمان حق یعنی حق کو چھپانے کا جو جرم تھا وہ بیان کیا گیا، اور انہیں اللہ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت کی وعید سنائی گئی۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ لعنت جب کسی پہ بھیجی جاتی ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے دوری۔ تو جو کوئی توبہ کرے گا اور حق کو واضح کرے گا وہ اس وعید سے محفوظ ہو جائے گا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو آج حق کی امین کون ہے؟ امت محمدی ہے، لیکن ہم بھی حق کو چھپا جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں حق کو سمجھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 164۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصرف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ اس آیت میں دیکھیں ایک ہی آیت ہے اور اس آیت میں کئی آیات کا بیان کیا گیا۔ سب سے پہلے ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش، رات اور دن کا آنا جانا، والفلک التی تجری فی البحر، سمندروں میں کشتیوں کا چلنا، اور پھر آسمانوں سے پانی کا بہنا، پھر زندگی کا موت کے بعد دوبارہ سے دیا جانا،
بادلوں کا مسخر کرنا، یہ تمام عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ لیکن آج اگر ہم غور سے دیکھیں، اپنی طرف توجہ کریں، تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان آیات کو پڑھتے ہیں اور پڑھ کر پھر اس کے اوپر غور کرتے ہیں؟ ہم تو صرف پڑھتے ہیں اور پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت کے حصول کے لیے کئی آیات آفاقی کا یعنی آسمانی آیات کا بیان ہے۔ سب سے پہلے جو بات کی گئی، ان فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق، پھر اس کے بعد واختلاف اللیل والنہار۔ پلیز مائک آف کیجئے گا۔ دیکھیں، اگر میری پیاری بہن، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ بزی ہیں، تو پلیز مائک کم از کم آف کر دیجئے۔ ایم اویس کے نام سے جو بھی ہیں، میری ریکویسٹ ہے آپ سے، جزاک اللہ خیر۔ دیکھیں، اگر آپ لوگ بزی ہوتے ہیں اپنے کاموں میں، تو یہ اللہ کے کیا کہتے ہیں، اللہ کا کلام ہے، اس کا اپنا ادب اور احترام ہوتا ہے۔ تو پلیز اگر مصروف ہوں تو آپ پھر کلاس کو جوائن نہ کیا کریں۔ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، مذاق نہیں ہے یہ۔ ہم اپنا وقت نکال کے یہاں بیٹھتے ہیں اور ایک بچے کی وجہ سے پوری کلاس جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس آیت میں ہم کیا دیکھ رہے تھے؟ اس آیت میں اللہ کی معرفت کے حصول کے لیے کئی آیات جو ہیں، آفاقی آیات جو ہیں، ان کا بیان ہے۔ سب سے پہلے ان فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق کے بارے میں بتایا گیا۔ پھر واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا الٹ پھیر ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر، سمندروں میں چلتی ہوئی کشتیاں۔ بما ینفع الناس، جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور پھر آسمان سے برستی ہوئی بارشیں، زمین سے اگنے والی نباتات، زمین میں پھیلے ہوئے جاندار، فضا میں بدلتی ہوئی ہوائیں، اور ان کے دوش پر، ان ہواؤں کے دوش پر اڑتے ہوئے معلق بادل، زبان حال سے پکار پکار کر اپنے خالق کی اعلیٰ ثنائی کی گواہی دے رہے ہیں۔ جیسے کسی شاعر نے کہا تھا کہ حق میری دسترس سے باہر ہے، حق میری دسترس سے باہر ہے، حق کے آثار دیکھتی ہوں میں۔ یعنی جتنی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، جس میں آسمان اور زمین کا پیدا کرنا، پھر اس کے بعد رات اور دن کا آنا جانا، پھر اس کے بعد سمندروں میں چلتی ہوئی کشتیاں، اس کے بعد آسمان سے برستی ہوئی بارشیں، کبھی بہت تیز، کبھی ہلکی ہلکی، کبھی بارشوں کے درمیان ہواؤں کا تیز چلنا، کبھی بہت ہلکے ہلکے ہواؤں کا چلنا، اور چھوٹی چھوٹی جو بوندیں ہوتی ہیں پانی کی، کبھی برستی ہیں کبھی نہیں برستی، کبھی ہلکا سا چھینٹا پڑتا ہے اور چلا جاتا ہے، کبھی بادل ایک طرف بہت گھنے ہوتے ہیں، سیاہ بادل ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے، کبھی تھوڑی دیر میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ کیا ہمیں ان پہ غور نہیں کرنا چاہیے؟ یہ خود بخود ہو رہی ہیں۔ کوئی تو ہے جو ان تمام چیزوں کا مالک ہے، کوئی تو ہے جو اتنا بڑا سسٹم چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جس نے تمام کائنات کے نظام کو سنبھال رکھا ہے۔ آسمان کی طرف اگر ہم نظر اٹھا کے دیکھیں تو بغیر ستونوں کے، بغیر کسی چیز کے آسمان کو پیدا کر دیا، پھر اس کو ہمارے لیے ستاروں سے بھی منور کر دیا، مزین کر دیا ستاروں کے ساتھ، پھر چاند کو بھی رکھ دیا، پھر سورج کو بھی رکھ دیا، پھر اسے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ میرا بندہ جو ہے، اس کے لیے صبح اور شام کے لیے، صبح دن میں سورج اور اس کی روشنی چاہیے، رات کو چاند کی ٹھنڈک چاہیے، پھر ستاروں کے ذریعے راستے بھی بتا دیے۔ پھر یہ دیکھیں کہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو بارشوں میں بہت سارے بارش ہونے کے بعد ایک نکھار سا آ جاتا ہے، ہر پودا، ہر انسان جیسے نکھر نکھر سا جاتا ہے۔ کبھی غور کیا کہ یہ بارش ہر جگہ پہ ایک جیسی برستی ہے، لیکن کہیں پہ پھلدار اور پھولدار درخت اگتے ہیں اور کہیں پہ جھاڑ پھونس گھاس وغیرہ جو ہوتی ہے وہ اگاتی ہے۔ تو ہم انسانوں کا بھی
جو احوال ہے وہ کچھ اسی طرح ہے۔ کہیں پہ ہم انسانوں میں بہت اچھے اچھے اور اللہ والے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، جن کی ذات سے، جن کے وجود سے دنیا کو فائدہ ہی فائدہ ملتا ہے، جن کی زبان سے دنیا میں خیر ہی خیر پھیلتی ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان اچھے پھلدار اور پھولدار درختوں کی طرح، اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گھاس پھوس کی طرح ہوتے ہیں، جن کے وجود سے لوگوں کو خیر نہیں ملتی، جن کے زبان سے خیر کے کلمات کبھی نہیں نکلتے۔